أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک حدیث سے متعلق سوال ہے. حدیث اس طرح سے ہے کہ جو شخص عاشق ہوا اور اپنے عشق کو چھپایا اور عفیف رہا، یعنی نہ آنکھ سے دیکھتا ہے، نہ ہاتھ سے خط لکھتا ہے، نہ پاؤں سے جاتا ہے اس کی گلی میں، نہ دل میں قصداً اس کا خیال لاتا ہے، اور اس ضبط و گھٹن سے مر گیا تو وہ شہید ہے. تو اس روایت کی حقیقت کیا ہے؟ تو کتابوں کے اندر تو یہ روایت موجود ہے. مرقات المفاتیح کا حوالہ یہاں دیا ہی گیا ہے. مرقات کے علاوہ اور بہت سی کتابوں کے اندر بہت سے اہل علم نے اس کو ذکر کیا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس روایت کو ذکر کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من عشق فعفا فمات فهو شہید، وفی روایت من عشق وکتم وعفا وصبر غفر اللہ له وادخلہ الجنہ. البتہ اس کی جو سند ہے وہ کوئی مضبوط سند نہیں ہے. شعیب الارناؤت جنہوں نے زاد المعاد کی تخریج کی ہے وہ لکھتے ہیں کہ اتفق الائمہ المتقدمون من اہل الحدیث علی تضعیف هذا الحدیث، کہ محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جو روایت ہے سندن ضعیف ہے، اور بعض اہل علم نے تو اس کو موضوع قرار دیا ہے اور بعض جو ہے ضعیف قرار دیتے ہیں. تو اس کی سند کے اوپر اس کی سند جو ہے صحیح نہیں ہے، اہل علم نے کلام کر رکھا ہے. البتہ مانن اہل علم نے اس کو صحیح تسلیم کر رکھا ہے کہ مانن یہ روایت صحیح ہے. مثلا علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہے، وہ فرماتے ہیں مجموع الفتاویٰ کے اندر اسی روایت کو ذکر کرنے کے بعد من عشق فعفا وکتم وصبر ثم مات فهو شہید، اس کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر تو نظر ہے، لیکن المعنی الذي ذکرہ دل علیہ الکتاب والسنہ، لیکن جو معنی اور مفہوم اس روایت کے اندر ذکر کیا گیا ہے اس کے اوپر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ دلالت کرتی ہیں. پھر آگے اس کی تفصیل کر رکھی ہے. تو حاصل یہ کہ روایت مانن صحیح ہے لیکن سندن مضبوط نہیں ہے، سند اس کی صحیح نہیں ہے. اور حاصل اس روایت کا بس اتنا ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی سے عشق ہو جائے، عشق ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے جو آج کل ہمارے زمانے کے اندر سمجھا جاتا ہے کہ باقاعدہ خط و کتابت ہوتی ہے، رات بھر باتیں ہوتی رہتی ہیں، ٹیکسٹ میسیجز لکھے جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. وہ تو ظاہر ہے سب کا سب ناجائز اور حرام ہے. یہاں صرف اتنا مطلب ہے کہ کسی شخص نے کسی عورت کے بارے میں سنا، اس کی یا کہیں نظر پڑ گئی چلتے ہوئے اور دل کے اندر اس کی محبت جاگزی ہو گئی، اب اس سے شادی نہیں کر سکتا ہے کسی وجہ سے، تو اب وہ اس نے اپنی باتوں کو چھپا کے رکھا، کسی کو بتایا نہیں اور کسی طرح سے رابطہ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی، اور اسی گھٹن کے اندر اس کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو پھر انشاءاللہ اس کو یہ درجہ حاصل ہو جائے گا. تو یہ روایت ہے اور یہ اس کا حاصل ہے جو میں نے ذکر کیا. ایک صاحب نے سوال یہ کیا تھا کہ کیا یہ حدیث ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی یا اپنے دوست سے یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا اور کبھی جنت میں داخل نہیں کریں گے؟ کیا اس طرح کی کوئی روایت ہے؟ تو یہ میں نے اس کو تلاش کیا تو یہ روایت مل گئی ہے. یہ مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے. حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قال رجل، ایک شخص نے یہ کہا، واللہ لا یغفر اللہ لفلان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں کو معاف نہیں فرمائیں گے. فقال اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب آیا کہ من ذا الذی یتعلی علی الا اغفر لفلان، کہ یہ شخص کون ہوتا ہے میرے اوپر قسم کھانے والا کہ میں فلاں کی مغفرت نہیں کروں گا. انی قد غفرت لہ، میں نے تو اس کی مغفرت کر دی ہے. واحبطت عملک، اور تیرے عمل کو ضائع کر دیا ہے. تو اس روایت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی شخص کو اس طرح کی تفسیریں کسی کے اوپر نہیں کرنے چاہیے کہ اس کی تو مغفرت نہیں ہوگی. جو شخص ایسا کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے ہی کے عمل کو ضائع فرما دیتے ہیں. تو بہرحال یہ روایت موجود ہے، مسلم شریف کے اندر ہے. ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ امام فرض نماز کی تیسری رکعت میں بیٹھ گیا، ابھی اتحیات شروع نہیں کی کہ مقتدیوں نے لقمہ دے دیا، امام کھڑا ہو گیا، تو کیا اس صورت میں سجدہ سہو لازم ہوگا؟ تو جواب میں عرض ہے کہ اگر امام صاحب اتنی دیر بیٹھے رہے کہ جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں تو سجدہ سہو لازم ہوگا. لیکن اگر امام اس سے پہلے اٹھ گئے تو پھر سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا. اور یہ مسئلہ امام کے لیے بھی ہے اور اس شخص کے لیے بھی ہے جو تنہا نماز پڑھ رہا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.